أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ جو متقی لوگ ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، غصہ وغیرہ چھو بھی جاتا ہے تو یہ لوگ فوراً اللہ کا ذکر کر لیا کرتے ہیں، تو پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں، پھر وہ رکتے بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ کوئی معجزہ ان لوگوں کے پاس ان کی پسند کے مطابق نہیں لاتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے معجزہ اپنی طرف سے کیوں نہیں چنا۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ میرے رب کی طرف سے جو وحی میری طرف کی جاتی ہے میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، امید ہے کہ تم پر رحمت برسی جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کیا کریں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور آواز میں بھی جہر کے ساتھ نہیں، صبح اور شام، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، مختصر وقت میں ہماری اس تفسیر کے عمل کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ کل سے ہمارے یہاں تراویح کا بھی مسئلہ ہے، تو تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لیے بھی ہمیں اپنی آواز کی، گلے کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مختصر طور پر 15-20 منٹ کے اندر اس تفسیر کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا، تاکہ یہ ہمارا جو عمل ہر ہفتہ چلتا ہے یہ ناغہ نہ ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آنے لگے، یعنی غصہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کے بارے میں فرمایا تھا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں سے آپ کنارہ کش رہیں، ان سے زیادہ میل جول اور الجھنا چھوڑ دیں۔ میل جول مطلب دعوت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہاں تک ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ ان کے ساتھ بحث، مباحثہ، بات چیت، ان چیزوں کے اندر آپ نہ پڑیں، کیونکہ جاہلوں کی گفتگو سے جہالت ہی میں اضافہ ہوگا، کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ پھر فرمایا جب جاہلوں سے بات کرنے لگیں گے، یعنی جاہل مطلب ان پڑھ آدمی نہیں ہوتا، جاہل کا مطلب یہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ جاہل نہیں کہلاتا، بے علم کہلائیں گے۔ لیکن جاہل جو بندہ یہاں کہا جا رہا ہے، یہ ایسے ضدی اڑیل جن کے پاس علم تو نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہوتی،
جن کے پاس علم تو نہیں ہے پہلے سے، عقل بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی جہالت کو، اپنی کم عقلی کو بہت بڑی دلیل سمجھ رہے ہوتے، وہ اسی پر باپ دادا کی باتوں پر، پرانی رسموں پر وہ اس طریقے سے ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، گویا کہ ان کے پاس بہت بڑا علم کا خزانہ موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو جاہل کہا جاتا ہے، ورنہ تو جو بندہ پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہے اور وہ عقل رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے علم سمجھتا ہے، یہ بھی علم کی علامت ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس علم کچھ نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس سے بڑا جاہل اور کون ہوگا؟ جس کے پاس علم نہ ہو۔ حالانکہ علماء کا بھی یہی کہنا اور سوچنا، ہمارا بھی، کہ ہمیں بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اے اللہ بس آپ نے جو تھوڑا بہت سکھایا نا، یہ تھوڑا بہت کیا علم ہوتا ہے؟ اصل علم تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا مشہور واقعہ، جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ جائیے، وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنے اس بندے کو علم لدنی دیا ہوا ہے، علم تکوینی دیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس تو علم تشریعی ہے اور ان کے پاس علم تکوینی ہے۔ علم تشریعی علم تکوینی سے بڑا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہاں گئے، طویل واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ رہ نہیں پائیں گے، آپ میرے ساتھ نبھ نہیں پائیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا نہیں، رہنے دو، اگر بات جمی نہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو خیر شرائط طے ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے جو بھی کام ہوتا ہوا دیکھو گے، سوال نہیں کرو کہ یہ کیوں، ایسے کیوں کیا، کچھ نہیں پوچھو گے، یہی ایک شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام میں بڑے، مرتبے میں بڑے، عزت میں بڑے، عہدے میں بڑے، حضرت خضر علیہ السلام چھوٹے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو وہ حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو چھوٹے ہی کیوں نہ ہو مگر استاذ تھے، تو استاذ کی شرط ماننی تھی۔ شرائط طے ہوئے، آگے بڑھنے لگے، کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی کو توڑ ڈالا، ایک جگہ سے اسے عیب دار کر دیا، ایک تختہ اس کا اکھاڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو فوراً پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بندے نے مفت میں ہم کو سواری دی اور بٹھا کے لے جا رہا ہے اور آپ اس کی کشتی کو عیب دار بنا دیے۔ کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے ہم نے کہا تھا پوچھنا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کیسے نہیں پوچھتا؟ کیونکہ ایک نبی کے سامنے غیر شرعی کام کیا جائے اور وہ دیکھ کر خاموش ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، چاہے وہ استاذ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پوچھ لیا۔ تو بہرحال وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جب اس کشتی میں سفر ہو رہا تھا تو اس کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور وہ جب کشتی ہچکولے لے رہی تھی پانی کے اندر، تو پانی جب اس کے منہ کے قریب آیا تو چڑیا نے سمندر کے اندر سے پانی چونچ میں لیا اور پینا شروع کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے پاس جتنا علم ہے وہ، میرے پاس جتنا علم ہے وہ، میرے سے پہلے اور آپ سے پہلے جتنے لوگ انبیاء کرام دنیا میں گزرے وہ، اور آپ کے اور میرے بعد جتنے آئیں گے وہ، ان سب کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا علم اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں، اس کے چونچ میں جو پانی آیا نا اس کے برابر ہم سب کا علم ہے، اور باقی جو سمندر بچا ہوا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اصل علم تو وہ ہے۔ اب نبیوں کا سب کا ملا کر اگر علم اتنا ہے تو اس میں سے میرے پاس آپ کے پاس کتنا رہا ہوگا؟
تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو جاہل ہیں، مطلب ہم علم اتنا نہیں رکھتے. کیا رکھتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، بس اتنا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. تو اس کا یقین، اس کا تصور جس بندے کو ہوگا کہ ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں، یہ بھی بندہ عقل والا، علم والا سمجھا جائے گا. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ایسے بندے تو مطلقاً جاہل ہیں کہ تم نے اتنی بھی بات نہیں سمجھی کہ اللہ نے پوری کائنات کو اتنا علم دیا اور اس میں سے تمہارے پاس کتنا آیا اور اس کو تم نے بہت خزانہ سمجھ لیا. تو میرے حال جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اپنی ضد پر اڑنے والا، کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جاننے والا، سمجھنے والا جو ہوتا ہے یہ جاہل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جاہلوں سے اعراض کیجئے. جب ان سے بات چیت کرو گے تو ان کی باتوں میں بعض مرتبہ غصہ آ جائے گا، کیونکہ وہ لوگ بات کرتے ہی ایسی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب غصہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. جب آپ کو کسی بھی وجہ سے غصہ آ جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے غصے کو دور کیجئے. انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ بہت سننے والا، جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے متقی بندے ہیں، جو ہمارے ماننے والے پرہیزگار بندے، اذا مسہم طائف من الشیطان، ان کو بھی جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، وسوسہ یہی غصہ، انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، دیندار ہو، داعی ہو، کوئی بھی ہو، انسان بشری تقاضا ہے کہ اس کے اوپر یہ صفات، کبھی غصہ، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی درد، کبھی خوف، کبھی ڈر، یہ تمام چیزیں آئیں گی. تو خاص کر اللہ نے فرمایا جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یعنی غصہ ان لوگوں کو چھو کر بھی نکل جاتا ہے، تو جاہلوں کی جو علامت ہے وہ لوگ اس غصے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ سدھرنے اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے. لیکن متقی بندوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جیسے غصہ ان کو آتا ہے تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ، یہ الفاظ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ کا ذکر کرتے ہی اچانک ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے، ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا، الغضب اولہ جنون وآخرہ ندم، غصے کا سٹارٹنگ مرحلہ پاگل پن ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ، انتہا جو ہوتی ہے وہ ندامت، افسوس، شرمندگی. کبھی بھی آپ دیکھ لیں غصہ جب آئے گا تو جنون کے ساتھ آئے گا، جس پر غصہ آتا ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو جیم نون جہاں بھی آئے گا، جنون کہتے ہیں چھپ جانے والی چیز کو. جن جس میں بھی لفظ آتا ہے جیم نون یہ مادہ ہے، اس سے جو بھی لفظ بنے گا اس کے اندر چھپنے کے معنی آئیں گے. یہ بہت علمی بات ہے. جیسے جن، جنات ایک مخلوق ہے، سب کو نظر آتے ہیں، ایک مخلوق ہے جو چھپی ہوئی، مطلب ہے ظاہر مگر نظر نہیں آتی. ایسے ہی جنین ایک ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں. اب یہ بھی چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، تو اس کو بھی جو لفظ رکھا گیا وہ جنین ہے، چھوٹا سا ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ. ایسے ہی جنون، پاگل پن، یہ جب آتا ہے تو آدمی کا جو دماغ ہے یہ چھپ جاتا ہے.
عقل اس کی غائب ہو جاتی ہے پاگل پن غصے میں، وہ نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بیوی کو نہ اولاد کچھ نہیں دیکھتا، کتاب کیا ہے، قلم ہے، قرآن ہے، غصے میں آدمی کس کو پٹک دیا، کیا کر دیا سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عقل اس کی چھپ جاتی ہے۔ ایسی ایک مثال اور لے لیجئے، جیم نون والی جنت، جیم نون اس کے اندر مادہ ہے تو جنت ہے مگر چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، تو جہاں پر بھی جیم نون کسی لفظ کے اندر آئے گا اس کے میننگ کے اندر آپ کو چھپا ہوا خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو غصے کا سٹارٹنگ جو ہے حدیث میں آیا الغضب اولہ جنون، غصے کا ابتدائی مرحلہ پاگل پن جنون ہوتا ہے، تو اس کے اندر عقل مند آدمی کی عقل بھی چھپ جاتی ہے، کتنا علم والا آدمی کیوں نہ ہو، جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کی بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جب عقل پر پردہ پڑ گیا تو کیا بولا کیا کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ غصہ دھیرے دھیرے ختم ہوا تو اس کا انتہا جو ہوتی ہے وہ ندامت، شرمندگی، افسوس، پچھتاوا، ارے میں نے گالی دے دی، میں نے مار دیا، میں نے توڑ دیا، میں نے یہ جملے بول دیے، مجھے ایسا نہیں بولنا تھا، اب افسوس۔ تو یہ چیز ہے ہی اتنی گندی کہ شروع میں پاگل پن، آخر میں ندامت، تو ایسی چیز کو اپنے پاس آنے کیوں دیا جائے؟ لیکن انسان ہے آتا ہے، تو اس سے بچنے کی پوری کوشش آدمی کو کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا ساتھ میں ہو ایسے وقت میں جو اللہ کا ذکر کہا تھے، کہے اعوذ باللہ پڑھ لو بھائی، اللہ کا نام کرو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو صحابہ میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، غصے میں بھرے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا جملہ ہے اگر یہ بول لیں گے تو ان کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے پوچھا بتا دیجئے کیا جملہ؟ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور آپ نے فرمایا اگر غصے کے وقت میں تم کھڑے ہوئے ہو تو اس کا علاج ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو تم اٹھو اور کر کے وضو کرو، کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا، آگ کو بجھانا پانی سے، تو تم وضو کرو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ متقی بندوں کو بھی کوئی غصے کا وسوسہ آتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، مگر جو شیطان کے بھائی ہیں، جاہل بے ایمان، ان لوگوں کو یمدونہم فی الغی، شیاطین گمراہی میں کھینچ کر لے کے چلے جاتے ہیں، ثم لا یبصرون، پھر وہ لوگ رکتے بھی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان کے جو بھائی بن جائیں گے وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، وہ اتنی چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، رائی ہوگا اس رائی کا پربت بنائیں گے، بات کچھ نہیں، اتنی سی بات، خاندان، پورے رشتہ دار، عزیز اقارب، میاں بیوی کے طلاق، خلے کے مسئلے، لڑائیاں جھگڑے، مستقل ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ایک بات پر پورے معاشرے کو لڑائی میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جو شیطان کا بھائی بن جائے گا یہ اسے اللہ بھی یاد نہیں آتا، اللہ یاد دلائے تب بھی وہ رکتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، یہ کفار و مشرکین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں آپ ایسا معجزہ دکھائیے، جو ہم کہتے ہیں آپ وہ معجزہ بتائیے، تو آپ فرماتے کہ نہیں وہ معجزہ ہم نہیں بتا سکتے، ہاں جو اللہ بتائے وہ ہم بتائیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ ان کے پاس کوئی دلیل ان کی من پسند کی نہیں لاتے، قالوا، تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ نے اپنی پسند سے معجزوں کو کیوں نہیں چنا، کہ آپ اپنی مرضی سے جو معجزہ چاہے بتا دیتے،
قل، تو آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ معجزے دلیلیں پیش کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے میں بھی اسی کا اتباع کرنے والا ہوں، تو میں بھی پابند ہوں، آزاد نہیں کہ جو مانگا اس کو معجزہ بتا دیا، اپنی مرضی میں جو آیا وہ ہم نے کر کے دکھا دیا۔ معجزے ہمارے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے پیچھے قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے ان لوگوں کو معجزہ اس سے بڑا اور کیا چاہیے، یہ قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی طرح پیش کرنے سے پوری دنیا کے انسان عاجز آ جائیں۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کام کرنے میں پوری دنیا عاجز آ جائے کہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، کہ پتھر سے آپ اونٹنی کو نکال کے دکھا دیں، سمندر پہ لاٹھی مارے اور اس کو سوکھا کر دیں، راستے بنا کے دکھا دیں، پتھر پر آپ لاٹھی مارے اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، انگلی سے اشارہ کریں چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور آپ اشارہ کریں تو سورج لوٹ کے آ جائے، تھوڑے سی کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، کھجور ہیں، چھوارے ہیں، اور 300-500 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، چکی چلنے لگے اور اس کے اندر سے آٹا، کوئی آدمی اناج نہ ڈالے خود بخود آٹا نکلنے لگ جائے، یہ دنیا کا کوئی آدمی کر نہیں سکتا۔ ایسے معجزے تو یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن ہے، کیونکہ ہر معجزہ ٹیمپروری مختصر وقت کے لیے تھا، آیا اور ختم ہو گیا، وہ معجزہ ظاہر ہوا اور اس کی میعاد ختم ہو گئی، لیکن یہ معجزہ اتنا بڑا کہ اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک ہو بہو ویسا ہی رہے گا، اور پوری دنیا سے کہتا رہے گا کہ میری طرح ایک کتاب پوری دنیا مل کر بنا، اس جیسی کتاب، اس جیسے الفاظ ہونے چاہیے۔ عربی کی بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں لیکن قرآن کے جیسا الفاظ کا لڑی میں پرونا، آیتیں ویسی، اور معنی اور مطلب ایک ایک لفظ میں، اصل چیز تو جو ہے معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ بول دیا جائے تو اس لفظ کے اندر سمندر نکل کر آئیں، معنی پہ معنی، مطلب پہ مطلب، اور اتنا بہترین مطلب، اتنا گہرا مطلب کہ دوسرے لوگ عربی کے ماہر ہوں گے مگر ایسا جملہ بنانے سے عاجز۔ تو یہ قرآن والا معجزہ تو اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت کی باتیں ہیں، رحمت کی باتیں ہیں، لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اس پر یقین نہیں رکھے گا نہ اس کو اس سے ہدایت ملے گی، نہ اس کو اس کتاب سے کوئی رحمت ملے گی، ایمان کے ساتھ اس کو لینا شرط ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پڑھنے لگیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس قرآن کو تم غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، ایک دم سائلنٹ، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہاری اس ادا سے اللہ کی رحمت تم لوگوں پر نازل ہوگی، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، تمہاری زندگیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں خیر اور برکت اور رحمت کا نزول ہوگا۔ یعنی اس قرآن کا ادب خود اللہ تعالی نے سکھایا کہ دیکھو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو تم دیکھو تو خاموش ہو جاؤ، قرآن کو ہاتھ میں لو تو ایک دم خاموش ہو جاؤ، غور سے دیکھو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن دیکھنے کی اور ہاتھ میں لینے کی، گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن کا اصل کام ہے تلاوت،
قرآن کا اصل فریضہ ہے اس کو پڑھنا. اب اس پڑھنے کے لیے ہے قرآن کو ہاتھ میں لینا، قرآن کو کھول کر دیکھنا، اب اس کے بعد تلاوت کرنا، یہ اصل کام ہے. آج ہمارے ایمان والوں کے گھر گھر میں قرآن تو موجود ہے، لوگ لیتے بھی ہیں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بس تھوڑی دیر کے لیے لیا، جتنا جلد ہو سکے اس کی جگہ پر رکھ کے چھوڑ دیا، تو سال سال میں بھی اس کو پھر دوبارہ چھوتے تک نہیں. اپنے گھروں میں رکھ کے چھوڑے ہیں اور سمجھتے کہ خوب برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. جن گھروں میں ایسا قرآن رکھا گیا ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس گھر میں عذابات آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ قرآن رکھا گیا مگر اس کو نہ کوئی چھو رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، جبکہ یہ قرآن اترا ہی اس کام کے لیے کہ اس کو لو، پڑھو، تلاوت کرو، کم سے کم الفاظ تو جیسے ہیں ویسے اس کو دہراؤ. اس کے آگے کا کام تھا اس کا معنی اور مطلب جانو، اور اس کے آگے کا کام ہے کہ جو اس کے اندر آیتیں اور احکامات آئی ہیں اس پر عمل کرو. آج تک مسلمانوں نے قرآن کیا ہے نہیں سمجھا، قرآن میں کیا ہے نہیں سمجھا، قرآن میں اللہ نے کیا ہم سے فرمایا ہے نہیں سمجھا. بس قرآن ہماری کتاب، کیا کتاب، کیسی کتاب، کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، فیہ ذکرکم. اس قرآن میں اللہ نے ایک ایک بندے سے فرمایا تیرا تذکرہ میں نے قرآن میں کیا. ہم لوگ کہتے ہیں میرا ذکر قرآن میں، ہاں پڑھ کے تو دیکھ. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے بارے میں اس کتاب میں جگہ جگہ فرمایا کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میں تجھ سے ہم کلام ہوں. ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے سے تیرا رب بات کر رہا ہے. لیکن ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آیا. میرے حال جب قرآن مجید پڑھا جائے تو معلوم ہوا قرآن کو اصل میں پڑھنا، قرات کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو سننے والوں کی ذمہ داری ہے غور سے سنیں. اب تراویح کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اللہ کا حکم ہے میرے قرآن کا ادب کرو کہ غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور اپنی زبانوں پر تالے لگا کر چپ ہو کر سنو، لعلکم ترحمون، اس عمل سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اللہ تعالیٰ نے بہت طویل آیت ہے، اس کا معنی اور مطلب مختصر ختم کر دیتا ہوں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کا ذکر کر. یہ آیت اگر پڑھو آپ لگتا اللہ مجھ سے، میرے کان میں میرے سے فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تیرے پالنے والے کا ذکر تو کر، تیرے پالنے والے کا ذکر تو کر، فی نفسک، اپنے دل میں. اور آگے چل کر فرمایا دون الجہر من القول، کبھی کبھار آواز سے بھی کر مگر پکار کر نہیں. دون الجہر من القول، ذرا اونچی آواز سے مگر چیخ کر چلا کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو اپنے دل میں ذکر کر، اور کبھی کبھار تھوڑا آواز سے بھی ذکر کر لیا کر، مگر ذکر چاہے دل میں کرو چاہے پکار کر کرو، تضرعا وخیفا، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، اور خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. بالغدو والآصال، صبح میں اور شام، خاص کر صبح اور شام، یہ دو وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے دو طریقے سے کہ خاص صبح کا اور شام کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت اور عصر کے بعد کا تھوڑا سا وقت، جس کو شام کہی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اب یہاں فرماتے صبح اور شام ذکر کرو،
تو صبح اور شام میں ذکر کرے تو کثرت سے ذکر کیسے ہوگا؟ کثرت سے ذکر اس وقت ہوگا جبکہ ہر ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں ہر کیفیت میں ہر جگہ میں ذکر کریں، تب جا کر کہا جائے گا کہ ذکر کثیر ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کثیر کرو، اور یہاں فرماتے ہیں صبح اور شام ذکر کرو۔ تو کیا مطلب اس کا؟ تو اس کے دو طریقے کے مطلب ہو سکتے ہیں کہ صبح اور شام خاص کر کبھی کرو یا نہ کرو، صبح اور شام کو خاص کر ہمارے ذکر کے لیے فکس کرو، متعین کرو کہ اس وقت میں تو ہمارا ذکر ہی ہونا چاہیے، عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے مشرق سے مغرب تک، مشرق اور مغرب اللہ کی ملکیت میں ہے کہا جاتا ہے، تو کیا بیچ کا حصہ اللہ کی ملکیت میں نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، تو شمال جنوب کس کی ملکیت میں؟ درمیان کا حصہ کس کی ملکیت؟ سب اللہ کی ملکیت۔ تو پھر مشرق اور مغرب ہی کو بولنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے شروع اور آخر بتا دیا، اس کے درمیان کا بھی ہماری ہی ملکیت میں ہے۔ تو ایسے ہی صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، مطلب صبح سے شام تک درمیانی وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ صرف ان دو چیزوں کا نام لینا اہمیت کے لیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا تم غافلین میں سے مت ہو جانا، اللہ کا ذکر بھول جانے والے۔ کبھی بھول کر بھی اللہ یاد نہیں آتا، کبھی اللہ کا نام تک نہیں لیتے، ایسے غافل مت بننا۔ اس آیت کا بہت گہرا معنی اور مفہوم ہے۔ ذکر کے اسٹیج ہیں، طریقے ہیں، ذکر لسانی ہوتا ہے، ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر فکری ہوتا ہے۔ اس میں سے اہم کیا، کیسے کرنا چاہیے، ذکر بالجہر مناسب ہے یا ذکر بالسر مناسب ہے، یہ بہت ساری تفصیل طلب مسائل ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آگے آئے گی ایسی کوئی آیت تو انشاءاللہ اس جگہ پر اس کی تفصیل کر لی جائے گی۔ ان الذین عند ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے ہی، کہ میں کیوں اتنا چھوٹا کام کروں، نعوذ باللہ، بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، میں بڑا آدمی بھی، مجھے فرصت نہیں، مجھے وقت نہیں، اور کروں بھی تو یہ کیا کروں، میں چھوڑو، بڑے بڑے کام کریں گے، چھوٹے کام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو مقرب فرشتے ہیں اور میرے قریب جو انبیاء کرام ہیں، میرے نزدیک رہنے والے جو لوگ ہیں، ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ قریب رہنے والے اس اللہ کی عبادت سے تکبر کبھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی عظمت بیان کرنے میں ہر ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو تم لوگ اگر نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو بڑے مقرب لوگ موجود ہیں، اور ایسی بڑی شخصیات، جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ ہماری عبادت کرنے سے اس کو تکبر نہیں آتا، وہ عاجز ہو کر ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جب ایسے بڑے بڑے لوگ ہماری عبادت کرتے ہیں تو تم جیسے لوگوں کو بھی عبادت کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ قریب رہنے والے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ سب اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہو کر اللہ کے دربار میں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مرتبے میں بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تمام مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ خالق بے مثال، رسول اللہ مخلوق بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق اللہ کے جیسا کوئی نہیں، مخلوق میں اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں، تو اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے آپ کی عبادت
صحابہ اور امہات المؤمنین فرماتے ہیں آپ عشاء کے بعد گھر میں آتے تھوڑی دیر آرام فرماتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، رکوع میں سجدے میں عبادت میں اپنا سر رکھ کر دعاؤں میں وقت گزارتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تورت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک پھول جاتے تھے، کھڑے کھڑے پوری رات کھڑنے کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پیر، اتنے بڑے مرتبے میں ہو کر اتنی زیادہ عبادت کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی، سجدے میں سر رکھا تو سر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بعض مرتبہ گمان ہوتا تھا تو میں ہلکے سے قریب جا کر چیک کرتی کہ کیا آپ کی روح ابھی ہے یا پرواز کر گئی، کہ کیوں آپ ہل بھی نہیں رہے، سر اٹھا بھی نہیں رہے، آپ سجدے میں سر رکھیں، بس سجدہ ہی سجدہ پوری رات، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سر اٹھا لینا چاہیے، ہم اور آپ تو یہی کرتے ہیں، مگر آپ سجدے میں جو سر رکھے تو وہ مزہ، وہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں کہ بعض مرتبہ شک ہوتا تھا کہ شاید سجدے میں آپ کی روح نکل گئی۔ مقام اور مرتبے میں یہ اور عبادت کا یہ حال، اور رہے جسامت میں، بناوٹ میں، جسم کے اندر بڑی مخلوق، حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی اصلی شکل میں بتا دیں کہ آپ ہیں کیسے، کہا یہ درخواست مت کریں، دیکھ نہیں سکیں گے، کہا نہیں میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں، آپ اپنا چہرہ تھوڑا ادھر کر لیں، اس کے بعد کہا مڑیے اور دیکھیے مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور قدم تحت الثرا، زمین کا جو ایک دم اینڈ انتہا ہے وہاں پر پیر ہے، اور سر 7 آسمانوں کے اوپر، 2 پروں کو کھولا تو مشرق سے مغرب کو گھیر لیا، ایسے 500 پر ہیں۔ کیا کچھ تصور ہو سکتا ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیسے رہے ہوں گے، اتنے بڑے فرشتے، اللہ کا نام جب آتا تھا تو تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، بہت قریب رہتے ہو، اللہ کے بہت بڑے فرشتوں میں سے تمہارا شمار ہے، مقرب ہو، وحی لانا لے جانا تمہاری ذمہ داری، پیغامات، میسنجر ہو، تو کیا کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو کانپنے لگتے، تھر تھرانے لگتے، کہا میرے اور اللہ کے درمیان تو نور کے پردے ہیں، ان پردوں میں سے ایک پردے کے قریب بھی چلا جاؤں تو میں جل کے راک ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا جسم اللہ نے بنایا، ایسی مخلوق بنائی، وہ اللہ کے دربار میں سجدہ، جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، تو حضرت جبریل بھی سجدے میں گر گئے تھے، اللہ کے حکم سے ڈر کر، فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ سب لوگ اتنی بڑی بڑی مخلوق، اتنے بڑے مرتبے والے ہو کر، اتنے بڑے جسم والے ہو کر وہ میری عبادت کرتے، میری تسبیح کرتے، میرے گن گاتے ہیں اور میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب تم اپنے آپ پر غور کرو، نہ ہم مقام اور مرتبے میں کچھ ہیں، نہ جسم میں اتنے چھوٹے چھوٹے، تو پھر آخر تکبر کس بات کہ ہمیں سجدے میں مزہ نہیں آتا، سجدہ کرنے میں اچھا نہیں لگتا، عبادت میں وقت نکالنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، فرصت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں یہ بہت حقیر لگتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آخری آیت تھی سجدے کی آیت ہے، جب یہ آیت سنی جائے تو اس پر سجدہ کرنا ہر ایمان والے پر واجب ہوتا ہے۔ تو ایک سجدہ، بس سجدے کا طریقہ یہ کھڑے ہو اور قیام سے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کر کے سر اٹھائیں گے، بس
تو جب بھی قرآن مجید کی سجدے کی کوئی آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ تمام کے ذمے ہیں ایک سجدہ، جب بھی چاہیں اب وضو ہے تو ابھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔